الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يظهر فيها اسمه وسعى في خرابها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وجاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز برادران اسلام، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بے پناہ فضل کرم انعام احسان شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مبارک دن کے مبارک ساعتوں میں جمع فرمایا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا کہ اللہ نے اس کی ایک آیت جو 28ویں پارے میں سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا کہ کیا کہا گیا؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والوں، جب جمعہ کی اذان دی جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی نماز کی طرف صحیح کرنا شروع کر دو۔ تو اس آیت کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے ہم جتنے یہاں پر جمع ہوئے ہیں ان سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہر نعمت پر بندہ شکر گزار بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید اس نعمت کے اندر اضافہ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ہر کار خیر پر، اچھے کام پر بندے کو ایک تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس عمل کے اوپر شکر گزار کرنا ہے۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ شکر گزاری سے بندے کے اندر گھمنڈ نہیں آئے کہ اللہ ہی کے لیے میں نے عمل کیا، اور کسی سامنے والے کو حقیر نہیں سمجھے۔ اور دوسرا مقصد اور دوسری وجہ یہ ہے، اور اس سے دوسرا فائدہ یہ ملتا ہے شکر گزاری سے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے اندر مزید اضافہ عطا فرمائے۔ تو بہرحال کہ جمعہ کی بہت ساری برکتیں ہیں، اور بہت ساری جمعہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر فضائل ذکر فرمایا۔ تو اسی جمعہ کے خطبے کے اندر ایک آیت تلاوت کی گئی جس کو ہم حالات حاضرہ پر فٹ کریں، کیونکہ قرآن مجید کا نزول جو ہوا ہے وہ قیامت تک کے لیے نزول ہوا۔ اب کوئی نئی شریعت، کوئی نئی آیت، کوئی نئی حدیث یا کوئی نئی چیز ہم شریعت کے اندر لاگو بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا قیامت تک جتنی چیزیں دنیا کے اندر ہونے والی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں رونما ہونے والی، ظاہر ہونے والی ہے، ہر ایک کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کر دیا، اور اس کی تفصیلات اللہ کے نبی نے اپنی احادیث کے اندر جمع فرمایا۔ اسی لیے اب نہ تو کسی نئی شریعت، نئی حدیث یا نئی آیت یا کسی نئی چیز کی ہم کو ضرورت بھی نہیں ہے، اور ضرورت پڑتی بھی نہیں۔ تو بہرحال تو اس آیت کو ہم حالات کے اوپر فٹ کریں گے۔ آیت کا پہلے ترجمہ سن لیں کہ آیت ہم کو کیا کہہ رہی ہے، اور کیا سبب دے رہی ہے، اور کیا درس دے رہی ہے، اور ہم کو کیا حکم مل رہا ہے، اور ہم کو اس آیت کے اندر تسلی بھی دی جائے۔ اس لیے
तमाम चीजों को समझेंगे तो आयत के आगे पीछे सबक को समझेंगे तो हमको समझना आसान हो जाएगा। तो बहरहाल आयत के अंदर अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं वमन अस्लमु, कि उस बंदे के जालिम होने में जर्रा बराबर शक नहीं। क्यों कि रब्बुल आलमीन फरमा रहे बहुत बड़ा जालिम इंसान। कौन सा इंसान जालिम है? वमन अस्लमु, कि वो इंसान जो बहुत जुल्म किया है और सबसे बड़ा जालिम है, उसके जालिम होने में जर्रा बराबर भी शक नहीं। अब रही बात जालिम कौन है, तो कुरान आगे टुकड़े के अंदर आगे जुज के अंदर कहता है मम मना मसाजिद अल्लाह, कि जिन्होंने अल्लाह ताला के घरों को, अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी इख्तियार करने की जगहों को, अल्लाह के सामने सजदारेज़ होने की जगहों से ईमान वालों को रोका। माना ये नौ के माने आते रोकने के कुरान मजीद ने सादे अंदाज में कहा कि बहुत बड़ा जालिम है वो शख्स जिसने अल्लाह ताला की मस्जिदों में अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह के जिक्र से रोका। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन हालात का जिक्र फरमाया, बहुत बड़ा जालिम। और रही बात ये आयत तो हमको सिर्फ सादा तर्जुमा देती है, इसी आयत के अगर अंदर जरा गौर किया जाए, जरा सा अपने दिमाग को लगाया जाए और इसके अंदर डीप के अंदर जाया जाए और इसी तरह इसकी तह के अंदर जाया जाए, जिस तरह इंसान समंदर के अंदर जाता है, ऊपर तैरता है तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा, तो कहेगा अंदर कुछ भी नहीं, बस मुझको पानी नजर आया और इसकी बरकतें नजर आई और मुझको इससे दम करके पढ़ना नजर आया और इसी तरह किसी के मरने के ऊपर मग़फ़िरत करना मुझको नजर आया और इसी तरह इसका इकराम, इसका इज़्ज़ात, इसके याद करने पर मुझको फज़ीलतें नजर आई, ऊपर तैरने वाला। लेकिन समंदर के तह के अंदर जो जाता है और समंदर के अंदर जो गोता लगाता है तो कहेगा कि मैंने तैरते तैरते ऐसी मछली देखी है कि मेरा दिल तो वहां पर कांपने लगा। और फला कहेगा कि मैं तो तैर रहा था और तह के अंदर चला गया और इसी तरह मैं जितना नीचे जाता गया और उतनी ही मुझको लुल्लू मरजान मिलते गए, उतनी ही मोतियां मुझको मिलती गई। इसी तरह कुरान का मामला भी है, ज़ाहिरी एतबार से पढ़ेंगे, सरसरी एतबार से पढ़ेंगे तो हमको वो चीजें नजर नहीं आएंगी, फजीलतों तो मिलेगी, बरकतें नसीब होगी, किसी की मग़फ़िरत करना है तो मग़फ़िरत भी कर दी जाएगी, अल्लाह ताला मग़फ़िरत भी फरमा देंगे। लेकिन हमको कुरान मजीद के अंदर गौर करना है, उसकी आयत के अंदर फिक्र करना है। इसीलिए तो कुरान कहता है अफला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ ख़ुलिक़त, कि हमने किस तरह ऊंट को बनाया है, उसके तकलीफ के अंदर किस तरह हमने चीजें रखी है, इसके ऊपर तो गौर नहीं करते, देखते नहीं है। यानी कुरान कह रहा है देखो, गौर करो और फिक्र करो, सोचो। इसीलिए कुरान मजीद के बारे में कुरान कहता है अफला यतदब्बरून कुरान, कि कुरान के अंदर तुम तदब्बुर नहीं करते हो, गौर नहीं करते हो, कि वैसी फिक्र वैसे ख्याल से देखते नहीं हो जिस तरह अल्लाह ताला कह रहे देखने। अफला यतदब्बरून कुरान, मुसलमानों को आगाह किया जाता है, कान खोलकर सुन लो कि मुतनब्बे कर रहा है कुरान, अल्लाह ताला खुद मुतनब्बे करे, कान खोलकर सुन लो, आगाह हो जाओ, मुतनब्बे हो जाओ। ये कुरान के अंदर तदब्बुर करने वाले हो, तदब्बुर किया जाए, फिक्र किया जाए, सोचा जाए। तो कुरान मजीद के जब सोचते हैं इस आयत के ऊपर तो कहा जा रहा है वमन अस्लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, जो अल्लाह ताला की सजदे की जगह है, यानी जो मस्जिदें हैं, जो अल्लाह ताला की इबादत की जगह है, उन इबादत की जगहों पर जाने से अगर कोई किसी ईमान वाले को रोकता है तो रोकने वाला जालिम हुआ। और इस आयत के तह के अंदर जाएंगे, जिसको रोका जा रहा है मज़लूम, यानी पता चला कि ये जो हुकूमतें और इनके चेले और इसी तरह इनके मातहत रहने वाले जो लोग हैं, जो हमारी मस्जिदों को बंद करने की कोशिशें कर रहे हैं, जबकि ये मुमकिन नहीं है, ऐसा करना बहुत नामुमकिन है, रोक नहीं सकते। इसके लिए अल्लाह ने उसकी जिम्मेदारी
تو بہرحال تو قرآن کہہ رہا ہے جو روکنے والا ہے وہ ظالم ہے اور جس کو روکا جا رہا ہے وہ مظلوم ہے۔ اور مظلوم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ کہ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے گرچہ مظلوم کتنا ہی گنہگار کتنا ہی پاپی ہو، یہاں تک کہ ایک حدیث کے اندر یہ بھی الفاظ ملتے ہیں جو مظلوم ہوتا ہے وہ کافر بھی ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ مدد مانگے گا تو حدیثوں کے اندر الفاظ ملتے ہیں اس کے اور خدا کے درمیان کوئی چیز آ نہیں بن سکتی۔ مظلوم کے اور خدا کے درمیان اس کی بات کو پہنچانے کے لیے کوئی چیز آ نہیں بنتی۔ اسی لیے اس آیت کے اندر ہم کو سبق دیا گیا کہ اگر ہم مظلوم ہیں، ہم پہ ظلم کیا جا رہا ہے تو ہمارے دل سے نکلنے والی جو بد دعا ہوگی تو اللہ رب العزت اس بد دعا کو کبھی بھی رائے کا نہیں کرنے دے گا۔ اسی لیے مفکر اسلام نے ایک عظیم ٹکڑا کہا تھا اگر کہیں پر کوئی بادشاہ ایسا ہو جو بڑا کافر ہو، بت پرستی کرتا ہو اور اسی طرح رات دن بتوں کے سامنے ہمیشہ وہیں پڑا رہتا ہو، لیکن بادشاہ ہو اس کے ماتحت ایمان والے بھی بستے ہو، اس کے ماتحت غیر بھی بستے ہو، اس کے ماتحت ہر مسلک کے لوگ بستے ہو، شیعہ بھی ہو، یہود بھی ہو، نصارہ بھی ہو اور اسی طرح ہندو کے اندر بھی بہت سارے سماج ہیں وہ بھی لوگ بستے ہو لیکن کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہمارے مفکر نے کہا، مفکر اسلام نے یہ بات کہی ہے اگر ایسا کافر ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کافر ہے تو اس کی حکومتیں چل سکتی ہیں، ان کی حکومتیں چل سکتی ہے، یعنی کوئی کافر ہم پر مسلط ہو جائے حکومت کرے یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے دیگر ایک چیز ہے اس کے بعد کوئی انسان کوئی حاکم یا کوئی ایسا بنتا ہے جو کسی کے اوپر بڑا بن جائے اور بڑا بن کر ظلم کرتا ہے تو اللہ کو ظلم ذرہ برابر بھی پسند نہیں۔ ظلم کے ساتھ کبھی بھی حکومت قائم نہیں رہ سکتی، کفر کے ساتھ حکومت قائم رہے گی، کوئی کافر رہے گا مسلمانوں کو حکومت کرے چلے گا، لیکن کافر کے ساتھ ظالم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرے گا، کیوں وہ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ کہ اللہ تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے ہیں تو دیگر کو کیا حق دیں گے کہ وہ دیگر لوگوں پر مسلمانوں کو ظلم کریں؟ تو مفکر اسلام نے عجیب جملہ کہا ہے کفر کے ساتھ تو حکومتیں چلے گی لیکن ظلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ حکومتیں چلنے نہیں گی۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر ہم کو یہی درس دیا گیا کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، کہ بہت بڑا ظالم انسان وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جہاں پر بندے جھکتے ہیں سجدہ ریز ہوتے ہیں اس سجدہ ریزی سے روکتا ہے، سب سے بڑا ظالم انسان۔ پھر بعد میں کہا گیا وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اسی پر اکتفا نہیں کیا اللہ رب العزت بلکہ حالات کے تحت اور اسی طرح جس طرح فطرت انسانی ہوتی ہے اس کو بھی ذکر فرمایا، یہاں تک کہ اتنا ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ عبادت گاہوں کے اندر آنے سے روکتی بھی ہے اور اسی طرح ان مسجدوں کو ویران کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ وسعی صحیح کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کس بات کی کوشش کرتے ہیں؟ خرابیہ، اس کو خراب کرنے کی۔ خراب کا ترجمہ میں نے خراب سے نہیں کیا بلکہ مسجد کو ویران کرنے سے کیا۔ اسی لیے ابھی حالات ہی ایسے چل رہے ہیں کہ کوئی دعویٰ پیش کیا جاتا ہے وہ دعویٰ نہ تو عقل کے اندر آتا ہے اور نہ ہی انسان کی سوچ کے اندر آتا ہے۔ ایک بے وقوف کو بھی کہا جائے کہ فلاں جگہ ہے اور فلاں گیٹ کے اوپر ایسا نشان لگا ہوا ہے، اس نشان کو دیکھ کر تم اپنے گھر کا دعویٰ کریں گے تو چلے گا، وہ کہے گا نہیں یہ تو غلط بات ہے، یہ تو ظلم ہے۔ لیکن ابھی حالات ہی ایسے چل رہے کہ کہیں پر کوئی چیز ملتی ہے، کہیں پر کوئی چیز نظر آ جاتی ہے جو ان کی نگاہوں سے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے مذہب کا یہ تو نشان ہے، چلو آپ اس کے اوپر قبضہ کرنا شروع کرو۔ یعنی کس طرح مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے کہ ایک چیز کا دعویٰ پیش کیا جاتا ہے اور وہ بیٹھنے
نبی ایسے ہوتے ہیں اس دعوے کو قبول بھی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکمت اس بات کے اندر یہ ہے کہ اس دن کے لیے اس روز کے لیے اس دروازے کو بند کر دیا جائے تاکہ انصاف کے ساتھ ہم پورا فیصلہ کریں. یعنی ابتدا کس طرح کرتے ہیں. اسی طرح ابھی ہم سن رہے ہیں کہ پانی کا فوارہ ہوتا ہے تو اس مسجد کے اندر اس احاطے کو سیل کر دیا جاتا ہے یعنی مسلمان یہاں پر نماز نہ پڑھیں. اسی طرح ابھی کی خبر یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ تھے اور ان کو دیکھتے ہی کافی مسلمان ہو جاتے. ہم نے کئی باتیں کی واقعہ دن کے سنے تو اتنا علم رکھنے والے اتنے کامل بزرگ کہ وہ ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں تھی کہ کسی غیر کی جگہ پہ اوپر اپنا اتنا بڑا جو آج لوگ بہت سارے غیر کی وہاں پر پہنچتے ہیں یعنی درگاہ اجمیر شریف جہاں پر انہوں نے ابھی کی دعوی کر دیا کہ فلاں گیٹ کے اوپر ہم کو ایسی چیز نظر آئی ہے کہ وہ گیٹ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ گیٹ ہمارا تھا تو اندر بھی ہمارا ہی ہو. ابھی کی خبر ہے. اس سے پہلے کی خبریں تو الگ ہے. 4-5 مسجدوں کو انہوں نے مدعا بنایا تھا لیکن ابھی حال کی خبر یہ ہے کہ خواجہ اجمیر شریف یعنی جو اجمیر جو ہے وہاں پر ایک بہت بڑے بزرگ کی درگاہ ہے تو درگاہ کے جو باہر کا جو صدر گیٹ ہوتا ہے اس صدر گیٹ کے اوپر صرف ایسا نشان ہے کہ وہ نشان ان کو ایسا نظر آیا کہ ہمارے فلاں ایمان فلاں ہمارے فلاں مذہب یا فلاں ہم جس کو اتباع کرتے ہیں مانتے ہیں اس کا سمبل ہم کو یہ لگتا ہے تو انہوں نے یہ کہہ دیا چلو یہاں پر بھی ہم کو دعویٰ ٹھوکنا چاہیے کہ یہاں پر بھی وسعا فی خرابیہ یہاں پر بھی اس کو ویران کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو قرآن نے کئی 100 سال پہلے کہہ دیا کہ اس طرح کے یہ معاملہ کریں گے اس طرح سے یہ مسائل کو پیدا کریں گے. لیکن ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت ایک بہت بڑی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں ایک سورت کے اندر ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں اس کے اندر ذرا غور کریں گے تو ہم کو وہ آیت کی تسلی دے گی. کس طرح تسلی دیتی ہے کہ وہ آیت شریفہ یہ ہے بہت سورت آسان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہم کو درس دیا ہے. کیا درس دیا؟ فإن مع العسر يسرا. پہلے تمہارے ساتھ عسر آئے گا پھر یسر آئے گا. عسر سے مراد کیا ہے؟ پہلے تندرستیاں آئیں گی تکلیفیں آئیں گی پریشان کیا جائے گا مجبور کیا جائے گا اور اسی طرح مظلوم بھی تم کو بنایا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد یسر آئے گا آسانی آئے گی کہ غیر ہی ہوگا غیر ہی کہے گا یا کون ہوگا. ابھی حال کی ہی ایک خبر آئی ہے ایک ہندو تھا دو ہندوؤں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر ایمان کے اندر داخلہ کیا اور ان کو پوچھا گیا اب کس کی حکومت ہے اب تم کو کس نے اس بات پر جب یہ مجبور کیا کہ تم ایمان کے اندر داخلہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم کو کسی نے مجبور نہیں کیا لیکن جب کفار نے اس بات کے اوپر مسجد کے اوپر انگلی اٹھائی تو ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو ہم کو یہ بات تمہارے تاریخ کے اندر ملی تمہارے کتابوں کے اندر یہ بات ملی کہ جہاں پر جو چیز نصب کی جاتی ہے چیز کر کسی چیز کے اوپر عبادت کا نہیں بنا لیا سکتے. یہ کسی کی کوئی ایسی چیز ہے جو اس کا مالک ہی نہیں ہے تو وہاں پر بھی تمہاری شریعت تمہاری مذہب تم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہیں نہ بنائی جائے. لیکن ابھی تم پر ظلم ہو رہا ہے اسی لیے ہم نے جو ایسا مطالعہ کیا اور جیسا تاریخ اسلام پڑھی جیسا تمہارے نبی کے واقعات پڑھے تو ہمارے دل کے اندر محبت اسلام پیدا ہو. اسی اسلام کی محبت نے ہم کو اس بات پر آمادہ کیا کہ ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ کے اقرار کر ہم اسلام کی ابتدا کے ہو انہوں نے ہوتا. تو بہرحال اس آیت کے اندر ہم کو یہی درس دیا گیا کہ فإن مع العسر یسرا. پہلے تکلیفیں آئیں گی دشواریاں آئیں گی مصیبتیں آئیں گی پریشان کیا جائے گا. اسی لیے اس آیت کے اندر ہم کو سبب بھی دیا جا رہا ہے اور تسلی بھی دی جا رہی ہے. جب نبی کو تسلی دی گئی وہی آیت ہم کو بھی تسلی دی. اور اسی طرح ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے ہمارے اوپر ہم مظلوم ضرور ہیں لیکن مجبور نہیں. مظلوم ضرور ہے
ظلم ضرور کیا جا رہا ہے لیکن ہم مجبور نہیں بنے. انسان جب مجبور بن جاتا ہے تو کوئی چیز نہیں دیکھتا. سامنے کتنا ہی بڑا انسان ہو, چاہے کتنا ہی بڑا ہیکل انسان کھڑا ہو جائے, لیکن اس کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے ہماری درسی کتاب کے اندر ایک مثال دی جاتی تھی کہ وہ مثال سمجھنے کے لیے دی جاتی تھی, لیکن اس مثال کے اندر بھی ہم کو سبق دیا گیا. کیا مثال ہے؟ ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ جب بلی مجبور ہو جاتی ہے تو کتے کے اوپر بھی حملہ کر دیتی ہے. حالانکہ بلی چھوٹا سا جانور ہے, لیکن جب مظلوم کی حد پار ہو کر جب وہ مجبور ہو جاتی ہے تو مجبور ہونے کی صورت میں وہ کتے کے اوپر بھی حملہ کر دیتی ہے, اس کو بھی زخمی کر دیتی ہے. اسی لیے ہم اپنے آپ کو مجبور نہ سمجھیں. مظلوم ضرور ہے, ظلم ضرور کیا جا رہا ہے, لیکن ہم کو ابھی مجبور نہیں بنایا. اسی لیے کسی کو اس خوف کے اندر, ہراس کے اندر مبتلا ہونا نہیں چاہیے. ہاں اتنی بات ضرور ہے, یہ جو حالات جو بن رہے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے. ابھی محاصرہ ابھی کا ہے. ابھی ایک ساتھی نے بتایا کہ رمضان کے اندر ہماری اطراف کی جو مسجدیں تھی وہ مسجدیں آباد تھی, لیکن مسلسل ایک مہینہ ہونے کو آ رہا ہے ان مسجدوں کے اندر نہ تو اذان ہو رہی ہے اور نہ ہی نمازیں ہو رہی ہے. تو اب یہ عمل ہم اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں, مسجدوں کو ویران ہم خود کر رہے ہیں. کہ ابھی اطراف کی مسجدیں ایسی ہے جہاں نہ تو نماز ہوتی ہے اور نہ ہی اذانیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ تو تم اپنے ہاتھ سے ظلم کر رہے. کئی مسجدیں ایسی ہیں, یہ بات صرف زبان کے نکلنے, یہ کانوں کو اچھا دکھنے کے لیے نہیں ہے. آپ خود جا کر محاسبہ کریں. ابھی جائیے, تھوڑا دور نکلیے, ہمارے نگر سے دور جائیے, 5-6 کلومیٹر میں جہاں پہ مسجدیں بنی ہوئی ہے وہاں پر تم کو مسجدوں کے اندر اتنی گندگی نظر آئے گی. ایک ساتھی نے تو یہ بھی کہا مولانا وہ تو بہت دور کی بات ہے, وہ چھوڑیے. ابھی ہمارے پاس کے حالات تو ایسے ہیں کہ مسجد کے اندر بیلوں کے لیے کڑوا لا کے رکھا گیا اور بیلوں کو باہر باندھا جاتا ہے. وہ مسجد کے اندر سے ہم بیلوں کو کڑوا باہر نکال کے رکھتے ہیں. وہی وہاں پر ہمارا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ تو دور کی بات ہے, وہ مسجدیں ویران ہو رہی ہے, لیکن مسلمان ہو کر مسجدوں کو آباد نہیں کرے. ایمان والا ہی ہے اور وہی مسجد کے سامنے بیلوں کو باندھتا ہے اور جانوروں کو باندھتا ہے. اس کو اتنی تو توفیق ضرور ہو رہی ہے کہ اندر سے مسجد کے اندر چارہ رکھنے کی توفیق ضرور ہو رہی ہے, لیکن کبھی اذان دینے کی, کبھی نماز پڑھنے کی, کبھی نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی اس کو فرصت نہیں مل رہی. یعنی یہ حالات ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو حالات بن رہے ہیں یہ ہماری اعمال کی وجہ ہے. جیسے ہمارے اعمال ہوگے ویسی حالات بنتے جائیں. اسی لیے مسجدوں کو آباد کرنا اس وقت کی اہم ضرورت ہے. ہماری ذمہ داری ہے. صرف جمعہ کو آگے نمازیں پڑھ لیے پھر مسجدوں کو ہم خود ویران کر دیتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید کی آیت ہم کو درس دے رہی کیونکہ بہت بڑا ظالم اور شخص جو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں آنے سے بندوں کو روکتا ہے اور اسی طرح مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے اس آیت کے اندر ہم کو غور کرنا ہے اور حالات کے اندر رہتے ہوئے ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنا ہے. اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں جہاں پر مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کی جا رہی, جو بھی ظالم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسلام سے, نور سے, ایمان سے ہدایت دے دے. اللہ رب العزت جو بھی ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے, ظالموں سے بدلہ لینا بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ظالم سے آپ ہی بدلہ لے سکتے ہیں. اگر ان کی ہدایت قلب کے اندر ہدایت لکھی ہوئی ہے ان کو ہدایت سے نواز دے. ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسا شکست ذلیل و رسوا کرے جس طرح قوم امانہ کا قوم سمود کو ہلاک کیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسا ہی ہلاک کرے. اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہم سب